والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور آج سے رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے جو کہ جہنم سے خلاصی اور آزادی کا ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسلام اور ایمان کو عبادات کے ساتھ جوڑا ہے۔ کچھ عبادات بدنی ہیں یعنی ایسی عبادتیں جن کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہے، جس میں سب سے پہلے نماز ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے یہ انسان کو پاک کر دیتی ہے، انسان کے اخلاق کو درست کر دیتی ہے۔ علیزہ ایک تو پکھے آواز والے بند کر دے، بالکل بولنے نہیں دیں پھر۔ عبادات انسان کو پاک کر دیتی ہیں۔ نماز انسان کے اخلاق کو سنوار دیتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ایک دو لے کے آنا سی نا، ایک ہی لائے اگے جی میں لایا میں لاویں گا۔ اچھا خیر تین نہ کلائی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز انسان کو فحشاء اور منکرات سے روک دیتی ہے۔ فحشاء اور منکرات یعنی پھیلی برائیاں، ایسے اخلاق، گندے اخلاق جن کا تعلق انسان کے فعل کے ساتھ ہوتا ہے،
نماز انسان کو ایسے اخلاق سے روک دیتی ہے، نماز انسان کو منکرات، زبان سے متعلقہ برائیاں، نماز انسان کو اس سے روک دیتی ہے۔ اور اس میں شک نہیں ہے، اگر نماز کو واقعی نماز کر کے پڑھا جائے تو یقیناً یہ نماز کا اثر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین، ان کی زندگی آپ پڑھ کر دیکھیں، حکایات صحابہ، مولانا یوسف کاندھلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، پھر واقعی انسان کو یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ نماز ہے کیا اور نماز کیسی ہونی چاہیے، اور پھر وہاں یہ بھی سمجھ آتی ہے بات کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جو فرما دیا کہ میری اگر مدد لینی ہے تو وہ نماز کے ذریعے لو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے میری مدد لو۔ آخر نماز میں کوئی جان ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام اپنی مصیبت اور پریشانی کے وقت وہ متوجہ ہوئے نماز کے ذریعے اللہ کی طرف۔ کسی بھی نبی کی آپ زندگی لے لیں، علی نبینا وعلیہم الصلوات والسلام، ہر نبی کی زندگی میں نماز ضرور ہے۔ آخر نماز میں کچھ ہے تو اللہ حکم دے رہا ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے نبوت کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبوت بھی عطا فرمائی، اور نبوت کے ساتھ جو پہلی نصیحت فرمائی، 3 نصیحتیں وہاں فرمائی۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو نبی بناتے وقت ان کو 3 نصیحتیں فرمائی۔ پہلی نصیحت عقیدہ توحید، اللہ کی وحدانیت، اس میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ یہ نصیحت ہو رہی ہے کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کہ اللہ کی وحدانیت میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یہاں توحید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 2 باتیں فرمائی ہیں۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے۔ پہلی بات فرمائی اننی انا اللہ، اے موسیٰ اللہ میں ہوں، اللہ میں ہوں۔ پھر توحید بتائی، پہلے اپنا اللہ ہونا بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ میں ہوں۔ پھر کیا بتائی؟ توحید بتائی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا۔ اس سے ایک بڑی اہم بات سمجھ آتی ہے، صرف اللہ سبحانہ و تعالی کو مان لینا کہ اللہ ہے، یہ توحید نہیں ہے۔ یہ ایک مشترکہ چیز ہے، جانوروں سے لے کر انسانوں تک، کافروں سے لے کے مسلمانوں تک، ہر ایک مانتا ہے کہ اللہ ہے۔ یہ توحید نہیں ہے، نہ یہ اسلام ہے۔ اسلام اس سے آگے ہے۔
وہ کیا ہے؟ لا الہ الا انا. یہ جو لا الہ ہے یہ ہے اسلام. لا الہ الا انا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا الا انا، اور ہمیں کہا لا الہ الا اللہ. یہ توحید ہے. خیر، اور دوسری نصیحت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ سبحانہ و تعالی نے کوہ طور پہ فرمائی، وہ کیا تھی جی؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. اے موسیٰ، اگر مجھے یاد کرنا ہے، اگر میرا ذکر کرنا ہے، میرے ذکر کے لیے اور مجھے یاد رکھنے کے لیے موسیٰ نماز کا اہتمام کرنا. یہ نہیں فرمایا کہ نماز کو ادا کرنا. بہت سے الفاظ ہیں. فَقْضِ الصَّلَاةَ، نماز ادا کرنا، یہ نہیں کہا. اَدِّ الصَّلَاةَ، یہ بھی نہیں کہا. نماز ادا کرنا یا نماز پڑھنا، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا؟ اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرنا. یہ نصیحت فرمائی جا رہی ہے کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نصیحت فرمائی جا رہی ہے کہ نماز کو قائم کرنا. اللہ اکبر. تو معلوم ہوا کہ نماز کے محض پڑھنے سے کام نہیں بنتا. نماز پڑھنے سے کام نہیں بنتا جب تک کہ نماز کا قیام نہ ہو. قیام کسے کہتے ہیں؟ آپ اب بیٹھے ہیں نا، اس بیٹھنے کو کہتے ہیں قعود. قاعد، بیٹھنا. آپ قاعد ہیں. قائم ہونے کے لیے آپ کو دو ٹانگوں پر کھڑا ہونا پڑے گا. یہ ہے قیام. تو اللہ سبحانہ و تعالی نماز جیسی عبادت، اس میں قیام چاہتے ہیں. اس نماز کے اندر بندے کا کیا ہو گئی؟ قیام ہو. ایسا قیام ہو کہ نماز قائم ہو جائے. یہ نہیں کہا تو اپنے آپ کو کھڑا کر موسیٰ، اے موسیٰ تو اپنے آپ کو کھڑا کر، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ اقیم الصلاۃ، اے موسیٰ تو نماز کو کھڑا کر. اے موسیٰ تو نماز کو کھڑا کر. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اے موسیٰ نماز کو ایسے پڑھنا، نماز ایسی پڑھنا کہ تیرے نماز میں ایک جان ہو، تیری نماز میں ایک جسم ہو، اور وہ دیکھنے میں ایسے لگے جیسے علیحدہ سے روح دار چیز کوئی کھڑی ہوئی ہے. ایسی جان تیرے عمل کی وجہ سے نماز میں پیدا ہو جائے. عبادات میں چاہے وہ عبادت روزہ ہے یا عبادت حج ہے یا نماز ہے، یہی مقصود ہے. ایسا ہی مقصود ہے. جب تک عبادت اس نہج پر نہیں، چاہے وہ روزہ ہے، کوئی بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے. روزہ بھی ایسے ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے. روزہ کیا ہے؟ یہ ڈھال ہے. کس سے؟ ڈھال کسے کہتے ہیں؟ دشمن کے مقابلے میں، دشمن کے ہتھیار کے مقابلے میں آپ کو وہ ڈھال بچاتی ہے. کس سے؟ دشمن کے وار سے. یہ ہوتی ڈھال. تو روزے کے ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، یہ آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہے. یہ ہے روزے کا مطلب ڈھال ہونے کا. لیکن شرط کیا ہے؟ بشرطے کہ روزے میں خرق اور روزہ پھٹ نہ جائے. ما لم تخرق، جب تک کہ روزہ پھٹ نہ جائے، یہ روزہ ڈھال ہے. روزے کو بندہ پھاڑے نہیں. تو نماز عبادت ہے جب تک کہ نماز میں کیا ہو؟
قیام ہو. روزہ عبادت ہے جب تک کہ یہ پھٹے نہیں. یہ بھائی آپ موبائل ہے کس کا ہے؟ اس کا بھی خیال کیا کرو یار. روزہ عبادت ہے جب تک کہ پھٹ نہ جائے. نماز عبادت ہے جب کہ اس میں کیا پیدا ہو جائے؟ قیام پیدا ہو جائے. آج ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہماری نماز میں قیام نہیں ہے. دیکھو قرآن نماز کے قیام سے شروع ہے. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. اللہ سبحانہ و تعالی نے متقی قرار دیا ہے اس انسان کو جو نماز کا اہتمام کرے. متقی کس کو کہتے ہیں؟ ولی کو. نماز کے قیام کرنے والے کو اللہ نے متقی اور ولی کہا ہے. کیا ہے نماز کا قیام؟ نماز کے قیام میں ہر وقت اس بات کا دھیان کہ میں نے نماز پڑھنی ہے. اس کے لیے پھر وہ جب اس کے دل میں نماز کا اہتمام ہوگا تو نماز کے لیے وہ بندہ نماز کے وقت کا بھی خیال کرے گا کہ نماز کا وقت کب ہوگا. پھر نماز کے وقت میں وہ اللہ کے سوا ہر چیز کو چھوڑ دے گا. یہی نماز کا قیام. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. دیکھو یہ نہیں کہا ان الصلاة على المسلمین، نماز مسلمانوں پر، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ ان الصلاة كانت على المؤمنین. نماز کس پر؟ مومن پر. بھائی اسلام تو جب اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسلام تو آ گیا. نماز ایمان کی بنیاد پر ہے، ہم اس سے خالی ہیں. روزہ اس کے بعد ہے. پہلے نماز ہے، پھر زکات ہے، پھر روزہ ہے. اور ہم عبادات کا جو حال کرتے ہیں، رہے خدا کا نام، ہماری نماز اللہ معاف فرمائے، اپنی نماز کے ذریعے ہم اپنی صرف بیماری کا بھی علاج اللہ سے کروا نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ نماز ہے نہیں ہے. وہ نماز ہے نہیں ہے. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار تھے نا، قرآن میں آیا ہے، بڑی تکلیف کا ذکر ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام کی اس بیماری کے ساتھ 2 رکعت نماز کا بھی ذکر ہے. ٹھیک ہے جی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی تکلیف میں آپ کو کوئی غم پیش آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی قسم کا کوئی غم پیش آیا، سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غم میں توجہ کی کس کی طرف؟ نماز کی طرف توجہ فرمائی آپ نے، نہ کہ کسی اور چیز کی طرف. اللہ کے نبیوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا دھیان اسباب کی طرف زیادہ نہیں جاتا. کام اسباب کے ذریعے ہوتے ہیں لیکن دل کا دھیان اسباب کی طرف نہیں جاتا. اللہ کے نیک بندوں کے دل کا دھیان اللہ کی طرف جاتا ہے. پہلے اللہ ہے، سبب بعد میں ہے. پہلے اللہ ہے. اور ہمارے ایمان کی خرابی یہ ہے کہ ہم پہلے سبب کی طرف دوڑتے ہیں پھر اللہ سے مانگتے ہیں. ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے. آپ کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے آپ کی دوڑ کس کی طرف ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو، پھر اسباب کی طرف. آپ دیکھیں، سبب بھی دیکھ لیں آپ، لیکن پہلی دوڑ آپ کے دل کی اللہ کی طرف ہوتی ہے. اسی دل کو ہدایت ملتی ہے. اللہ قرآن میں سمجھاتا ہے ہمیں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. اللہ کریم فرماتے ہیں ہمیں
ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. یہ اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں، کافروں کو نہیں کہہ رہے ہیں، مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں. ما اصابکم، اے مسلمانوں تمہیں جو بھی حال پہنچ رہا ہے، کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے، قدم سے لے کر سر تک، جسم کا ہو یا مال کا، زر کا ہو یا زمین کا، کوئی بھی مسئلہ ہے، ما اصابکم من مصیبت الا باذن اللہ، کرونا ہو یا بھرونا، اور دل کا مسئلہ ہو یا بخار، غربت ہو یا تنگ دستی، امیری ہو یا خوشحالی، ما اصابکم جو بھی تمہیں حال آ رہا ہے، الا باذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے آ رہا ہے. پیشاب کرنے والے کو پیشاب آ رہا ہے تو کس کے حکم سے آ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے آ رہا ہے. اور اگر اسے نہیں آ رہا ہے تو وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے نہیں آ رہا ہے. کھانے والا کھا رہا ہے، اسے یہ جو کھانا ملا ہے یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے، اس کے دینے سے آ رہا ہے. یہ کھانے کے بعد یہ جو اپنے اندر صلاحیت پیدا کر رہا ہے کہ آپ کی بھوک کو مٹا رہا ہے، یہ بھوک کو روٹی نہیں مٹا رہی، یہ بھوک کو اللہ مٹا رہا ہے. آپ پانی پیتے ہیں، یہ پانی کس نے دیا آپ کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے. اس پانی کے ذریعے جو پیاس آپ کی بجھ رہی ہے، یہ پانی نہیں بجھا رہا، اسے اللہ بجھا رہا ہے، اسے اللہ بجھا رہا ہے. یہ اسلام، اس کو اسلام کہتے ہیں. یہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. آپ بیمار ہیں، بیماری میں آپ جو چاہیں دوا استعمال کریں، وہ دوا نہیں فائدہ دے رہی، فائدہ کیا دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے بے شمار لوگ ایک بیماری میں اس دوا کو استعمال کرتے ہیں لیکن وہ دوا فائدہ نہیں دیتی. معمولی سی چیز کہتے ہیں جی سواد چونڈی نال میرے فائدہ ہو گیا، لکھا روپے لا لے کچھ نہیں ہوا. ایسے ہوتا ہے جی. اللہ کریم یہی سمجھا رہے ہیں، اسی کے نام ایمان ہے. یہ بات دل میں کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ اللہ کی عبادت کو اس طریقے سے کریں جیسے اللہ چاہتا ہے. روزہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. بدن اگر جسم کو پاک کرتا ہے تو یہ روزہ براہ راست آپ کی روح کو پاک کرتا ہے. لیکن کب؟ جب یہ روزہ ہوگا. اگر آپ روزہ رکھتے ہیں اور روزے میں تمام فرائض کو آپ ترک کرتے ہیں تو وہ روزہ ہی کیا ہوا؟ اور روزہ تو تھا کس لیے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. سبحان اللہ، زور نہ رکھ، تو گل سمجھ. یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض ہے. یہ سبحان اللہ کہنا منع نہیں. جب بندہ کھڑک کے سبحان اللہ کہتا ہے نا تو قرآن سے توجہ ہٹ جاتی ہے اور اس کے سبحان اللہ پہ لگ جاتی ہے. اور شیطان تقریر کرنے والوں کو کہتا ہے تو نے کیسی بات کی ہے. لوگ خوش ہو گئے. پھر چاہے اس سوچ کو سوچ کر کے لوگ یہ سوچیں کیسی تقریر کی ہے، لوگوں کی سبحان اللہ نکل گئی. چاہے ممبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھے، چاہے ممبر پہ بیٹھ کے حدیث پڑھے، وہ سارا کام ہی شیطانی ہوتا ہے. ہاں، وہ شیطان ہے بھرتا رہی. جسے سبحان اللہ پہ نہیں توجہ دینی، توجہ آپ نے اللہ کی بات پہ دینی ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں سمجھ آ گئی بات تو سبحان اللہ بھی کہتے ہیں لیکن بے سمجھے نہ کہے جائیں. خیر، راضی تو نہیں ہوا تم؟ روزہ بڑی اہم عبادت ہے. نماز اگر جسم کو پاک کرتی ہے تو روزہ کس کو پاک کرتا ہے جی؟ روح کو پاک کرتا ہے.
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے کا انجام اللہ بتا رہے ہیں کہ روزے کا انجام تقویٰ ہے. روزے کا انجام تقویٰ ہے. یعنی روزے کی تکمیل کے بعد جب آپ ایک ماہ کے روزے رکھ لیں گے آپ کے اندر سے جو برآمد ہوگا وہ تقویٰ برآمد ہونا چاہیے. یہ قرآن کہہ رہا ہے روزے کا مقصد تقویٰ ہے. ایک آدمی صبح سے چلا کہ لاہور جانا ہے, اس نے کرایہ بھی لگایا, خرچ بھی کیا, تکلیف بھی جھیلی, سب کچھ ہوا, لیکن شام کو جب پہنچتا ہے تو وہ بجائے لاہور کے کراچی پہنچا ہوا ہے, تو اس کا مقصد حل ہو گیا. ایسے ہی روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ. اللہ کریم اسی کو فرما رہے ہیں لعلکم تتقون. اور اگر روزے سے یہ مقصد حاصل نہ ہوا, اگر روزے سے یہ مقصد حاصل نہ ہوا تو پھر روزہ ہوا مطلب ہے روزہ ہوا ہی نہیں. محض بھوکے مرنا مقصد نہیں ہے. عیسائی 50 روزے رکھتے ہیں. کتنے؟ 50. لیکن وہاں تقویٰ نہیں ہے. تو انجام اس روزے کا کیا ہے؟ انجام اس روزے کا سوائے جہنم کی آگ کے کچھ نہیں ہے. آپ کو جو روزہ دیا گیا ہے یہ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ آپ یہ روزہ آپ کے لیے جہنم کی آگ سے کیا بن جائے؟ ڈھال بن جائے. روزہ کوئی رسم نہیں ہے کہ آپ نے صبح رکھ لیا ہے اور افطاری کے وقت آپ نے کام دکھا رکھا ہے. اس رسم کا نام روزہ نہیں ہے. افطاری خوشی ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للصائم فرحتان. روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی افطار کے وقت ہے. اس خوشی سے مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کھانے کتنے رکھے ہوئے ہیں. اس خوشی سے مقصد یہ نہیں ہے آپ جوس اور شربت کتنا پی رہے ہیں, آپ کو کھانے کو کیا مل گیا ہے. یہ مقصد نہیں ہے اس خوشی سے. اس خوشی کا مقصد یہ ہے آپ کو خوشی اس بات کی ہونی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے روزے کی توفیق دی, میرا روزہ قبول ہوا اور میرے گناہ معاف ہوئے اور میں متقیوں کی صف میں شامل ہو گیا. اس بات کی خوشی ہے. ہم روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ہمارے اندر اس کا تصور بھی نہیں ہے. اس کا تصور بھی نہیں ہے. جیسے نماز اگر قیام کے بغیر ہو وہ قبول ہو جائے گی. دیکھو نماز کتنی اہم عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا, ابن ماجہ کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ نماز کے 10 حصے ہوتے ہیں. کتنے؟ نماز کے 10 حصے ہیں. کسی کو نماز کا 1 حصہ ملتا ہے, کسی کو 2, کسی کو 3, کسی کو 4, کسی کو 5, کسی کو 6. بہت کم نمازی ایسے ہوتے ہیں جن کو نماز کے 10 حصے ملیں. بہت کم لوگ ایسے. پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں, نماز ان کے لیے بد دعا کرتی ہے. پڑھی تو اس نے نماز ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی پڑھی ہوئی نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی ہے. جن کے ذریعے نماز آئی ہے, جنہوں نے آپ کو نماز دی ہے, وہ فرما رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ عبادت کو بگاڑنے سے نقصان کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا. جی اللہ اکبر. عبادات کس لیے ہیں؟ آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو, آپ کے دل میں اللہ سے غفلت نہ رہے. عبادت کا خلاصہ ہے. آپ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں, صدقہ, نماز, روزہ, حج, زکات, کچھ بھی آپ کرتے ہیں, نفلی, فرائض, سنت, مستحب, نوافل, کچھ بھی آپ کرتے ہیں, ساری عبادات کا مقصد یہ ہے کہ دل سے اللہ سبحانہ و تعالی سے جو آپ غافل اور غفلت ہیں یہ غفلت دور ہو جائے. نماز کا یہ مقصد ہے, روزے کا یہ مقصد ہے کہ غفلت دور ہو جائے, اور اس کو دور کرنا بڑا ضروری ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے امام ہیں. آپ نبیوں کے امام ہیں. اللہ کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرما رہے ہیں
سورہ یوسف میں ہے غالباً. ہاں، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اے امت محمد، ہم نے تمہیں قرآن دیا ہے تاکہ تم سمجھو، حقیقت کا ادراک کرو کہ مرنے کے بعد کیا کچھ ہونے والا ہے، اس کو سمجھو تم. ہم نے قرآن اس لیے دیا ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اللہ اکبر. قرآن کو سمجھنے کا مقصد یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں قرآن تمہاری سمجھ میں آئے، میری بات تمہاری سمجھ میں آئے. اس کا مطلب یہ ہے اپنے ہر معاملے میں ساری طاقتوں کا سرچشمہ اللہ اکبر کیا ہونے والا ہے، ناکامیوں سے کامیابی دینا اور کامیابیوں سے ناکامی دے دینا، عزت سے ذلت دے دینا، ذلیل کو عزت دے دینا، اوپر والے کو نیچے کر دینا، نیچے والے کو اوپر کر دینا، امیر کو غریب کر دینا، غریب کو امیر تر کر دینا، یہ میری شانیں ہیں، یہ ساری چیزیں مجھ سے وابستہ ہیں. تم اس بات کو سمجھو. قرآن اس لیے دیا گیا تمہیں، یہ کہہ رہا قرآن. اس میں پھر اللہ کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا جس سے اچھے طریقے سے بات سمجھ آ جائے کہ ذلتوں میں سے عزت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. حضرت یوسف کو بھائیوں نے ذلیل کیا، یہ سارے واقعے کا خلاصہ ہے. کیا جی، کنویں میں پھینکا، کنویں سے بکے، فروخت ہوئے، فروخت ہونے کے بعد جیل کو منڈی بازار کے اندر بکے، فروخت ہوئے، اور وہاں سے پھر جیل بادشاہ کے گھر پہنچے، وہاں سے جیل پہنچے. یہ سارے کے سارے ذلت کے اسباب ہیں. اللہ فرماتا ہے جب میں نے فیصلہ کیا تو وہی یوسف جو قدم قدم پہ ذلت سامنے آ رہی تھی، ہم نے ایسی عزتوں سے نوازا، بادشاہ مصر بنا دیا اس کو. تو تمہیں قرآن اسی لیے دیا جا رہا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن تمہیں یہی سمجھنے کے لیے دیا جا رہا ہے. الف لام را. سبحان اللہ، قرآن کا کیا اعجاز ہے. ہونا سبحان اللہ. الف لام را. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا اللہ کے کلام میں مٹھاس ہے، کیا رکھ دیا اللہ نے اس میں. الف لام را. الف محبت کے قابل صرف میں ہوں. الف الفت والا. الف الفت. الفت کسے کہتے ہیں؟ بولو. میں یہی آخیا سبحان اللہ نے آخیا جی، یہ نہیں آخیا کہ ڈانگ لے کے سو جانا، سون کا نہیں آخیا. ایک بار اسی درود پاک پڑھتے نیند کھلے، ایک تو تمہیں نیند جلدی آ جاتی ہے. الف لام را. الف الفت والا. سبحان اللہ. الفت کا معنی محبت. الف محبتوں کا مرکز میں ہوں. ساری اپنی دل کی محبتیں مجھ سے جوڑو. یحبون کافر. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. مشرک، بت پرست، جی مشرک اور بت پرست اپنے معبودوں سے محبت کرتا ہے. مومن بھی اپنے معبود سے محبت کرتا ہے، لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ. کافر جو اپنے معبود سے، مشرک اور بت پرست جو اپنے معبود سے محبت کر سکتا ہے، مسلمان جو اللہ سے محبت کرتا ہے، کافر کی محبت اپنے معبودوں سے مسلمان کی اللہ والی محبت کو پہنچ سکتی نہیں. مومن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اور کتنی ہوتی ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. مومن کے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی؟ اللہ کی. اللہ آپ کے ایمان کی جو علامت بتا رہے ہیں، میرے اور آپ کے مسلمان ہونے کی اللہ جو پہچان بتا رہا ہے، ساری دنیا سے علیحدہ کر کے جو پہچان بتا رہا ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ تم میرے ہو اور تم میرے عاشق اور مجھ سے محبت رکھنے والے ہو. مومن کی یہ شان ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے یہ روزہ کیا ہے جو آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سے محبت ہی تو ہے. اور روزہ محبت کی نشانی نہیں، روزہ محبت کی نشانی ہے، بلکہ روزہ اللہ سے محبت ہے.
اسی لیے فرمایا ہر عمل کا اجر ملتا ہے، ہر عمل کا بدل ملتا ہے۔ جنت کے نماز کے بدلے جنت ہے، حج کے بدلے جنت ہے، زکات کے بدلے جنت ہے، ساری نیکیوں کے بدلے جنت ہے، روزے کے بدلے میری اپنی ذات ہے۔ الا الصوم لی وانا اجزا بہ۔ اللہ اکبر، الا الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرا ہے اور اس روزے کا بدل بھی میں ہی ہوں۔ مجھے یاد آئے حضرت مولانا طیب شاہ صاحب ہمدانی کہو رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہوا ان کا آپ نے؟ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے۔ ہم سے پہلے وہ دین کے خدمت گزار تھے، اللہ ان کی کروٹ کروٹ ان کو جنت عطا فرمائے۔ اس حدیث کا یہ ترجمہ الا الصوم لی وانا اجزا بہ، یہ روزہ میرا ہی ہے اور میں ہی اس کا بدل ہوں، یہ میں نے حضرت شاہ صاحب سے سنا تھا۔ اچانک میرے دل میں ان کا خیال آ رہا تھا، میں نے ان کے لیے کہہ دیا۔ حدیث کا ترجمہ تو حدیث کی کتابوں سے ہے، لیکن ان سے میں نے سنا تھا تو یہ ان کا حق تھا کہ ان کے لیے دعا کی جائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ علم کا یہ کمال ہے، آپ نے علم کی بات کو جہاں سے پڑھا ہے اس کا نام لو کہ فلاں سے پڑھا ہے میں نے، یہ کمال ہے۔ اور ویسے اپنی طرف سے اس کو بیان کرنا یہ علمی خیانت ہے۔ خیر بہرحال اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے۔ تو ہر چیز کا بدلہ کیا ہے جی؟ جنت، اور روزے کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات۔ محبت ہی تو آئیے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن کی سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے۔ دیکھیے غور کیجئے، آپ نے روزہ رکھا ہے، بھوک لگی ہے، کھانا آپ کے سامنے موجود ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، آپ اسے نہیں کھا رہے، کس کی محبت میں؟ بول، کس کی محبت میں؟ اس اللہ کی محبت کی قدر بھی کر، جو اس نے تجھے توفیق دی ہے، اس کی قدر بھی کر۔ یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا نام سنا ہے جی؟ اللہ کے نبی ہے، ان کی ایک شان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا ہے خطیب الانبیاء، یہ اللہ کے نبیوں میں خطیب ہیں۔ خطیب کسے کہتے ہیں؟ تو ایک عبدالحق جو بیٹھا ہے یہ خطیب ہی ہے۔ شعیب علیہ السلام نبیوں میں خطیب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ شعیب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ان اريد الا الاصلاح، سبحان اللہ، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد۔ اللہ اکبر، کیا کہا قرآن نے؟ وقت نہیں میں آپ کو اس کی بات سناتا قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہ میرے سے متعلقہ بات ہے وہ یہ ہے۔ پھر آیت پڑھتا ہوں، سننا ذرا قرآن کہتا کیا ہے۔ ان اريد الا الاصلاح، کروں اس کا ترجمہ؟ بولو بولو، کروں؟ نہیں، بول، کروں؟ ان اريد الا الاصلاح، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اس بگڑے ہوئے معاشرے میں، کیا کہا؟ اس بگڑے ہوئے معاشرے میں، ان شرابیوں کے معاشرے میں، ان جواریوں کے معاشرے میں، ان زانیوں کے معاشرے میں، ان چوروں اچکوں کے معاشرے میں، ان بے ایمانوں کے معاشرے میں، خدا سے رکاوٹ بننے والے لوگوں کے معاشرے میں، شرک کے عادی لوگوں میں، بت پرستی کے عادت والوں میں، خدا کو چھوڑ کر شیطان کی پوجا کرنے والوں میں میں جتنی بھی دین کی بات کر رہا ہوں، اس سے مقصود کوئی فساد نہیں ہے۔ ان اريد الا الاصلاح، اس سے مقصود یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے۔ کس نے کہا؟ شعیب علیہ السلام نے۔ ایک بڑا مشکل کام ہے، کیا کہا جی؟ توحید بیان کرنا آسان کام، اس کا پہلا جواب گالی ہے، آخری جواب گولی ہے۔ گالی اور گولی
خدا کی توحید بیان کرنے والوں کے سامنے خدا کی قسم اس کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے جتنا تم پیشاب کرتے ہو، پیشاب پر جھاگ اٹھتا ہے، جو اس جھاگ کی حیثیت نہیں، خدا کی توحید بیان کرنے والا تمہاری گولی اور گالی کی اتنی بھی پرواہ نہیں کرتا، تمہاری گولی اور گالی میں اتنا وزن نہیں ہے جو خدا کی بیان کردہ قرآن میں توحید کا وزن ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ شعیب علیہ السلام نے کہا ان اريد الا الاصلاح، میرا مقصد تمہاری اصلاح کرنا ہے، تمہیں خدا کی بات سمجھانا ہے، لیکن یہ جو بھی میں کچھ بے خوف و خطر ہو کے کرتا ہوں بغیر کسی ڈر کے، شعیب علیہ السلام نے کہا میں جو بغیر ڈر کے بولتا ہوں، جہاں میرا کوئی نہیں تمہارے سب ہیں، میں تمہیں پھر بھی خدا کی وحدانیت سناتا ہوں، وما توفیقی الا باللہ، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہاں ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت، اوہ سبحان اللہ، علیہ توکلت، معاشرے میں جو کچھ کسی نے کرنا ہے کسی کی پرواہ نہیں، علیہ توکلت، ہر معاملے میں میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ کس نے کہا؟ شعیب علیہ السلام نے کہا علیہ توکلت والیہ انیب، ہر معاملے میں میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہو سبحان اللہ، خیر بات دور نکل گئی۔ میں عرض کر رہا تھا یہ جو آپ روزہ رکھتے ہیں یہ کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں رکھا جا رہا ہے نا۔ کھانا آپ کے سامنے پڑا آپ نہیں کھاتے، کس کی وجہ سے؟ پیاس لگ رہی ہے پانی نہیں پیتے، کس کی وجہ سے؟ اللہ اکبر۔ دل میں غیبت آ رہی ہے، ہاں سن، اللہ اکبر کہو، اللہ اکبر، اور کھانے سے رکتا ہے، اور نہ کھانے سے تیری جان جا سکتی ہے، اور پینے سے رکتا ہے، نہ پینے سے تیری جان جا سکتی ہے۔ اور جس خدا نے، جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تجھے روزے میں کھانے اور پینے سے روکا ہے، اسی خدا نے تجھے دوسروں کی غیبت سے بھی روکا ہے کہ نہیں روکا ہے؟ اور تو وقت گزاری کے لیے کرتا ہی غیبت ہے۔ اللہ نے غیبت اتنی گندی چیز ہے، اسے عام حالت میں اس پر قرآن میں سورت اتاری ہے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کر۔ خیر کس میں ہے؟ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں وہ بات کہوں جو اس کے اندر موجود ہے، میں نے کسی مسلمان کے اندر عیب دیکھا ہے، اسے زنا کرتے دیکھا ہے، چوری کرتے دیکھا ہے، کسی اور بدکاری میں دیکھا ہے، اس کی بات میں کرتا ہوں، کیا یہ غیبت ہے؟ اور اگر اس میں نہیں ہے پھر کہتا ہوں پھر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہو صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسلمان کے بارے میں تو ایسی بات کہتا ہے جو اس کے اندر نہیں ہے تو پھر تو یہ بہتان اور الزام ہے، اور اگر تو ایسی خرابی بتاتا ہے، ایسی بات کہتا ہے جو عیب اس کے اندر موجود ہے، یہی تو غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے۔ تو کیا فرمایا پیارے نبی نے؟ روزہ ڈھالے جہنم سے بچاتا ہے جب تک کہ پھٹ، غیبت روزے کو پھاڑ دیتی ہے، غیبت روزے کو پھاڑ دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دو آدمی سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، آپ نے فرمایا ان کے منہ سے گوشت گرتا ہوا پیارے نبی نے دیکھا۔ اللہ اکبر، مختصر کرتا ہوں، ان کے منہ سے گوشت پیارے نبی نے دیکھا، اللہ نے دکھایا، آپ نے فرمایا تم نے گوشت کھایا ہے اپنے مسلمان بھائی کا؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ، اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کون کھا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم نے کسی کی غیبت کی ہے؟ ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا تمہارے منہ سے مسلمان بھائی کا ناپاک گوشت ٹپک رہا ہے۔ اور یہ ہم کام کیے جا رہے ہیں کس میں؟ روزے میں۔ قرآن کہتا ہے ہمیں أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ
واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. یہ غیبت کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے اپنے مسلمان مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ مسلمان مردے کا کوئی گوشت کھا سکتا ہے؟ ہاں؟ فکرہتموہ، تمہیں وہ پسند نہیں ہے جیسے مسلمان مردے کا گوشت ناپسندیدہ ہے، مسلمان کی غیبت مسلمان کا گوشت کھانا ہی ہے. ہاں آگے بڑی پیاری بات قرآن نے کہی ہے. ایک دوسرے کی غیبت برائی کرتے کیوں؟ وہ کون سی چیز ہے جو اس کے اندر ہے تیرے اندر نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے؟ دیکھو ترتیب قرآن کی کیا ہے، ایسا سننا. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الحکیم. آگے کیا کہتا ہے قرآن؟ یا ایھا الناس، او لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، تم سب پیدا ہوئے ہو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے. اور غیبت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا، سبحان اللہ، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کیا سمجھایا قرآن نے؟ کاش ہم سمجھیں، کاش ہم سمجھیں. ہمیں کچھ خدا سے شرم آنا شروع ہو جائے. اللہ کرے، ہمیں اللہ کرے، اللہ ہمیں اپنی ذات سے شرم و حیا عطا فرما دے. اللہ ہمیں ہدایت بھی دے، اللہ ہمیں شرم و حیا بھی دے. قرآن بات کر رہا ہے غیبت کی. کس کی؟ غیبت کی. اور ساتھ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہیں پیدا کیا ہم نے مرد اور. کیا مطلب یہ ہے بھائی وہ بھی پیدا ہوا ایک مرد اور عورت سے، تو بھی پیدا ہوا ہے ایک مرد اور عورت سے. جو اس کے اندر خرابیاں ہیں وہی خرابی تیرے اندر بھی ہے. جو اپنے اندر موجود ہے اس کی بات کیوں کرتا ہے؟ ایک ہی چیز سے تو پیدا ہوئے. رہا یہ کہ تو جٹ ہے، تو کمو ہے، تو موئے ہوئے، تو سید ہے، تو فلاں، یہ کوئی چیزیں نہیں ہے. وجعلناکم شعوبا، ہم نے تمہیں قبیلوں میں بانٹا ہے. لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان رہے. ان قبیلوں کی بنیاد پر تمہاری دنیا میں پہچان ہو سکتی ہے. ہمارے ہاں جو تمہاری پہچان ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کسی کی پہچان یہ نہیں ہے کہ وہ سید کا پتر ہے، کسی کی یہ پہچان نہیں ہے کہ وہ نبی کا باپ یا بیٹا ہے. تمہاری پہچان ہمارے ہاں تقویٰ ہے. تو روزہ کس لیے ہے؟ لعلکم تتقون. اس کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ تقویٰ. اعتکاف والے کا انجام تقویٰ، روزے کا انجام تقویٰ، نماز کا انجام تقویٰ. اور اگر 30 روزے رکھ کر اپنے اندر تقویٰ نہ پیدا ہوا تو پھر بھوکے مرن تو سوا کچھ نہیں، پھر بھوکا ہی مرا ہے. اور تقوی کی نشانی ہے آپ رمضان سے نکلیں، آپ کے اندر نماز کا اہتمام ہو، اور آپ رمضان سے فارغ ہوں، آپ کی زبان جھوٹ سے پاک ہو. آپ رمضان سے فارغ ہوں، آپ کی زبان غیبت سے پاک ہو. آپ رمضان سے نکلیں، آپ کی آنکھ بدکاری والی خیانت سے پاک ہو. آپ رمضان سے نکلیں، آپ کی شرمگاہ بھی پاک ہو. آپ رمضان سے نکلیں، آپ کا پیٹ حرام سے پاک ہو. آپ رمضان سے نکلیں، آپ کا دل دماغ غلط تصورات سے پاک ہو. یہ رمضان ہے. اگر تو اس روزے کا فائدہ یہ ہو رہا ہے پھر روزہ ہے. اگر یہ فائدہ نہیں ہو رہا، اللہ ہمیں توفیق اور ہدایت عطا فرمائے. وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.